ہے اور امام قاسم پر ایک حملہ کرتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا، میں بس جو اصل مقصود ہے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ شہادت آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ امام قاسم کے سامنے جب ارزق کا بڑا بیٹا آتا ہے تو ارزق کے بڑے بیٹے نے جیسے ایک حملہ کیا تھا امام قاسم پر، امام قاسم نے اس کے حملے کو کاٹ دیا تھا، اس کے تلوار کو کاٹ دیا تھا اور ایک ہی تلوار ارزق کے بڑے بیٹے کو ایسے گردن پر تلوار چلایا کہ فوراً وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور اس کا گردن دو ٹکڑوں میں کٹ کر زمین پر گر گیا۔ جب زمین پر گر گیا تو ارزق کا دوسرا بیٹا جب اس نے اپنے بھائی کو خاک و خون کے درمیان تڑپتا ہوا دیکھا تو ارزق کا بڑا بیٹا نہایت غیظ و غضب میں آ کر غصے میں آ کر ہاتھ کو تلوار میں لیتا ہے اس اور لینے کے بعد اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے امام قاسم کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ امام قاسم پر ایک نیزہ مارتا ہے، امام قاسم اس کے نیزے کو خالی کر دیتے ہیں اور امام قاسم نے ایک ہی نیزہ اس کے سر پر ایسا مارا تھا کہ اس کا سر کٹ کر گیٹ کی طرح جا کر دور گرا تھا، گیٹ کی طرح۔ امام قاسم شہزادہ کس کے ہیں؟ حسن مجتبیٰ کے ہیں، اور حسن مجتبیٰ کس کے شہزادے ہیں؟ علی شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ حیدر کرار کا بیٹا میدان کارزار میں آیا تو ارزق کے دونوں بیٹے کو مٹی میں ملا کے رکھ دیتا ہے، دونوں بیٹے کو موت کی نیند میں سلا دیتا ہے اور حضرت امام قاسم فوراً ارزق کے بیٹے کی تلوار کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کے تلوار کو ہاتھ میں لے کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب جب تیسرا بھائی اپنے دونوں بھائیوں کو خاک و خون میں دیکھتا ہے تو اب تیسرا بھائی شیر کی طرح گراتا ہوا میدان کارزار میں آ کر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچتا ہے اور پہنچتے ہی امام قاسم کو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ امام قاسم کہتے ہیں او ظالم تو مجھے گالی دے رہا ہے، ہم اہل بیت نبوت کے شان کے خلاف ہے کہ ہم تجھے گالی کا جواب گالی سے دیں، اس لیے کہ کتا کاٹ لے تو کتے کو کاٹا نہیں جاتا۔ امام قاسم فرماتے ہیں بس میں تیرا جواب گالی سے نہیں دیتا، البتہ چند لمحات میں تیرے گردن کو کاٹ کر تیرے دونوں بھائیوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ حضرات اب جب تیسرا بھائی آتا ہے اور آپ پر وار کرتا ہے تو آپ نے بھی ایک ہی تلوار میں اس کے کمر پر ایسا تلوار مارا تھا کہ وہ ہیرے کی طرح دو ٹکڑے میں کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اب چوتھا بھائی آ کر کے امام قاسم کا مقابلہ کرنے لگتا ہے، امام قاسم کے سامنے آ کر کے وہ اپنے بہادری کی چیزیں مارا کرتا ہے۔ امام قاسم نے ایک ہی تلوار میں اس کے سینے پر ایسا وار کیا تھا کہ ظالم گھوڑے کے دل سے زمین پر گر گیا اور جیسے زمین سے پوری طاقت سے اٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ فوراً امام قاسم نے اس کے سینے پر ایسی تلوار چلائی کہ فوراً تلوار کو کاٹتے ہوئے کنپٹی تک اس کے سر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شیر کی آمد ہے، کرن کاپ رہا ہے، ادھر ایک طرف چرخے کوہر کاپ رہا ہے، شاہ مردہ شیر کا قوت پروردگار لا تقع الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی سرائے بلند ہو گئی۔